تو اس پر عمل کر لے، نہیں ہے تو پھر جتنا ہے اس پر عمل کر لے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ انعام صاحب اسلام آباد سے بڑا خاندانی سوال کیا۔ انعام صاحب، آج کل لوگ دنیا کی باتیں بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، پیسے بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں، شادی میری ہو جائے اس کا وظیفہ بتا دیں، اور دکان چلنے لگے اس کا وظیفہ۔ لیکن آپ نے بڑا خاندانی سوال کیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ۔ پہلی بات تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو آپ کے اندر اللہ اس جذبے کو برقرار رکھے۔ باقی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، دو طریقے آپ سمجھ لیں۔ ایک تو آسان طریقہ ہے، یعنی دو طریقے ہیں، دونوں پر عمل کرنا ہے، کہ انسان جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا، اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ دیکھیں لوگ دنیا کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، پیسوں کا، تو پیسوں کی محبت بڑھتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت یوٹیوب پہ صحت بنانے کی جو ہے نا وہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اسی کو ڈسکس کرتے رہیں گے، تو آپ میں اپنی ہیلتھ کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا۔ ہر وقت یہی فکر سوار ہو جائے گی میری صحت کس طرح سے اچھی ہو جائے۔ تو اگر آپ کھلاڑیوں کو دیکھتے رہیں گے، ہر وقت میچز دیکھتے رہیں گے، تو آپ میں یہ محبت پیدا ہوگی کہ یار میں بھی بڑا کھلاڑی بن جاؤں، یا کم از کم کھلاڑیوں سے محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ سارا دن آپ کرکٹ کے اور فٹ بال کے تذکرے کرتے رہیں اگر بیٹھ کے۔ تو انسان کی نیچر ہے، جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے زیادہ، اس کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا تذکرہ اگر اس کا کرے، برا نہیں۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جو علامتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک علامت یہ کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، یعنی پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا تذکرہ بہت کرنا ہے، خاص طور پر جب کوئی نعمت ملے تو اس وقت تو بہت تذکرہ کرنا ہے۔ اسی کو یتفکرون فی خلق السماوات والارض سے تعبیر کیا، کہ زمین آسمان میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا جس سے ہمیں منزلوں کا پتہ چلتا ہے، پہاڑ بنائے، چشمے بنائے، یہ کیسے فالق الحب والنوا، دانے کو اور گھٹلی کو پھاڑ کر کیسے تناور درخت بناتا ہے۔ جب بھی کوئی نعمت کی چیز سامنے آئی نا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا سامنے آ گیا، تو فوراً زبان سے بھی اللہ کا شکر، دل میں بھی سوچنا ہے، دیکھو میرے اللہ کا کتنا احسان ہے میرے اوپر، کیا کیا مجھے کھلا رہا ہے، کیا کیا مجھے پلا رہا ہے۔ شدید پیاس میں پانی ملتا ہے، فوراً اللہ کا سوچیں کہ میرا رب کیسے مزے کے جو ہے نا نعمتیں اس نے مجھے دی ہوئی ہیں۔ آنکھ کی نعمت، جب آپ کوئی چیز دیکھیں، کسی نابینا کو دیکھیں تو فوراً بولیں کہ یار میرے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا آنکھوں کی نعمت کیا ہوتی ہے، کانوں کی نعمت۔ تو ان نعمتوں کو سوچیں بھی، ان کا تذکرہ بھی کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تو جب آپ کثرت سے اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کو سوچیں گے، خاص طور پر اس کی نعمتوں کو، تو اس سے اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کہ انسان جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، اس کی بھی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے قربانی دے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ماں کو جو بچہ دیتا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا کہ بھئی ایک دن کا حمل ہوا اور فوراً بچہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ماں پریگننٹ ہوتی ہے، پھر الٹیاں لگتی ہیں اس کو، بہت تکلیفوں میں ٹائم گزارتی ہے، بوجھ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے گھومتی ہے، پھر شدید تکلیف سے بچے کو جنتی ہے۔ یہ سارا پروسیس قدرت کیوں کروا رہی ہے کہ ماں جب اس بچے کے لیے اتنی ٹینشن اٹھائے گی نا، تو پھر ماں کے دل میں اس بچے کی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ فری پھوکڑ میں مل جاتا وہ بات تھوڑی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پیٹ میں اٹھاتی بھی تکلیف کے ساتھ ہے اور جنتی بھی تکلیف کے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ایک مشکل ٹف ٹائم کے بعد اس کو جب نعمت ملتی ہے تو پھر وہ بچے کی قدر کرتی ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں۔ جب گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، بد نظری کا دل چاہ رہا ہے، کوئی برائی کا دل چاہ رہا ہے، اللہ کے لیے نظر جھکا لیں، بھائی اللہ ناراض ہوتا ہے بد نظری کرنے سے۔ جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ کے لیے جھوٹ بولنے سے رک جائیں کہ بھئی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، آپ قربانی دیں خدا کی خاطر، میں اللہ کے لیے اپنے بستر کو چھوڑوں گا۔
تو جب یہ کام بار بار کریں گے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کی بستر رات کو اپنے پہلوؤں سے جدا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ نیند کی قربانی، روزہ سے اللہ کی محبت کے بہت جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھ کے انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو پھر افطار میں اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا سب کچھ اور اب اللہ مجھے کھانے پینے کی اجازت دے رہا ہے. تو جتنے بھی قربانی والے کام ہیں نا، وہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ دو کام کر لیں. ایک، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، بات بات پہ اللہ کو یاد کیا کریں. دوسرا، اللہ کے لیے قربانی دیں، نوافل روزے رکھیں، نفلی روزے، صدقہ. بعض دفعہ ایسا صدقہ کر دیں کہ دل بالکل بھی نہ چاہ رہا اس صدقے کا، لیکن آپ کہیں یار اللہ خوش ہو جائے گا، یہ لے بھی نوٹوں کی گڈی اٹھا کے چپکے سے کسی مستحق کو دے دی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس صدقے کا آپ کا اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہو. تو یہ قربانیاں دیں گے تو اللہ کی محبت کے انشاءاللہ چشمے پھوٹنا شروع کر دیں گے. حضور کی شفاعت